الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. اللہ رحیم و کریم کے حمد و ثنا جناب رسول روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ حمد و سلام اللہ منتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مکرم مشرف محترم اکرم اقدس اجمل احسن احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی قربان کی ناز محترم، آج کا جو مختصر درس ہے اس کا عنوان ہے صلہ رحم. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جس کی میں نے تلاوت کی ہے. ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو، جس کے نام کا یا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور ذی رحم کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربی اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس وقت میں گفتگو کروں؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا فیملی سسٹم یہ ٹوٹ کا شکار ہو گیا ہے. ایسی شیطنت کو چل نکلی ہے، بھائی بھائی سے بات کر کے راضی نہیں، بہن بھائی سے بات کر کے راضی نہیں، بھائی اپنی بہن سے بات کر کے راضی نہیں، بہو ساس سے بات کر کے راضی نہیں، ساس بہو سے بات کر کے راضی نہیں، باپ بیٹے سے بات کر کے راضی نہیں، بیٹا باپ سے بات کر کے راضی نہیں. ہر آدمی وہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض سا رہتا ہے، یعنی ہر ایک آدمی دوسرے سے دکھا ہے، وہ اس سے دکھا ہوا ہے، وہ اس سے دکھا ہوا ہے، وہ اس سے پریشان ہے، وہ اس سے پریشان ہے، اور رشتہ داریوں کا نظام ٹوٹ کے رہ گیا ہے. آپ دیکھیں بھائی کے گھر میں جوان بیٹی ہے، بھائی کے گھر میں جوان بیٹا ہے، نہ رشتہ مانتا ہے نہ وہ رشتہ دیتا ہے. بہن کی جوان بیٹی ہے، بھائی کے گھر میں جوان بیٹا ہے، وہ رشتہ نہ مانتا ہے اور رشتہ دیتا ہے بہن. اسی طرح بہن کے گھر میں جوان بیٹا ہے، بھائی کے گھر میں جوان بیٹی ہے، وہ نہ رشتہ دیتے ہیں نہ رشتہ دیتے ہیں.
اس سے اوپر جو ایک اور فتنہ چل نکلا، وہ ڈاکٹر کا ایجاد کرتا ہے کہ کزن آپس میں شادی نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ وہ جی اندھے دولے کانے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کمال ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی قریبی رشتہ دار ہے، حسن و حسین جیسے بچے اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا سارے رشتے، وہ پھوپھی کے گھر میں شادی کر رہا ہے، وہ خالہ کے گھر میں شادی کر رہا ہے، وہ تایا کے گھر میں شادی کر رہا ہے، وہ چچا کے گھر میں شادی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ آج کے جوانوں سے تکڑے جوان پیدا ہوتے ہیں، خوبصورت جوان پیدا ہوتے ہیں، محنت کش جوان پیدا ہوتے ہیں۔ آج یہ ساری یہودیوں کو نصرانیت پھیلا دی ہے داخلوں میں، اور کہہ رہے ہیں جناب کوئی بچہ اگر خدا نخواستہ بیمار پیدا ہو جائے، سب سے پہلے سوال کرتے ہیں جی کزنوں کی شادی ہوئی ہے، تو جی کزنوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اپنے بچپن میں دیکھتے تھے سارے کزن کی شادیاں، اگر اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں رشتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر لوگ باہر نکلتے تھے، ورنہ سارے لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کرتے تھے اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج یہ فساد جڑ بدلی ہے لوگوں نے، اور یہ اعلان کرنے والے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ جو ڈاکٹر زیادہ ہیں اور مسیحا کم ہے، جو ڈاکٹر زیادہ ہیں، تاجر زیادہ ہیں اور ہمدرد کم ہے، جو مال کمانے کا ذریعہ اس طب کو جنہوں نے سمجھ لیا ہے، اور بعض ایسی چیزیں، سب کو نہیں میں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اندر آدمی مر چکا ہوا ہوتا ہے اور یہ اپنا بل وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قوم کے باعث کب کے بن بیٹھے ہیں بھائی؟ کب کا انہوں نے بات شروع کر دی ہے قوم کو؟ ہماری فیملی کا سسٹم تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، خاندان ٹوٹ چکے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، اور حسد بغض کیوں نہ ہوتا؟ ہم دین سے دور ہو گئے۔ دین سے جب ہم دور ہوئے تو ظاہر ہے شیطان ہمیں پھندا لگا کے پھسلانے کے لیے، گرانے کے لیے باہر کھڑا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تساءلون بہ والارحام، جس کا نظام لے کے ایک دوسرے سے تم اپنے حقوق طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی آئیے، صلہ رحمی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، اور یہ رحیم جو ہے میں نے اپنے نام میں سے اس کو نکالا ہے۔ فرمایا من واصلہ وصلتہ، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں من واصلہ ہوگا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطع، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہم سے پہلے آج جن کا ایجنڈا لے کر بعض تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بھی تعلیم یافتہ، ہوشیار بھی ہیں، چالاک بھی ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں، تبھی تو گمراہ کرتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں۔ کاش ان کی یہ محنت، ان کا یہ علم اللہ رسول کے کام آتا تو دنیا بھی ان کی سمجھ جاتی، آخرت بھی لوگوں کی سمجھ جاتی۔ یہ نام میں ہاتھ دانشور جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے دانشور بن گئے، بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہو گئے، پہنچ گئے، لیکن اللہ رسول سے یہ دور رہے۔ اللہ رسول کی محبت نہ ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور نہ انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے دلوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر 90 ہے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ کیا حکم کرتے ہیں؟
انصاف کرنے کا. وہ ایک باپ کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو، بیٹے کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو، بھائی کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو، بہن کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو، بیٹی کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو، اور جناب بیوی کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو. کل ذی حق حق، ہر ایک کا ایک حق ہے دوسرے کی گردن پر. اگر وہ ادا نہیں کرتا تو دن قیامت میں اسے اس کا جواب دینا ہوگا. اور یاد رکھنا صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مندوں کی صفت ہے. وہ بندہ عقل مند کہلوانے کا حقدار نہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا صاحب پچھلے تو یہ تھے نا والدین کے ساتھ احسان کرو، یہاں درجے بتلائے ہیں کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کے احسان کا حق تک کون ہے؟ آپ کے ماں باپ ہیں، والد قربا. اس کے بعد جتنا کوئی آپ کا قریبی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے چلے جاؤ. آپ سورہ رعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور میں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ جو فرمائے اخیر پوری ہے خدا کی قسم، والذین یصلون اللہ ما امر اللہ به ان یوصل. رشتوں کو توڑتے نہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں. پھر سنیں، رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. خدا کے بندو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بہن کے حالات ٹھیک نہ ہوں، اس کے گھر جوان بیٹیاں ہوں، آگے گھر میں جوان بیٹے ہوں، اب ان کے نہیں دیکھتے بہن کے گھر میں اس لیے کہ وہ غریب ہے. کون سے دین پر کار بناتے چل رہے ہیں آپ؟ کون سے دین کے پیروکار ہیں آپ؟ کس دین کے ماننے والے ہیں آپ؟ کس اسلام کے ماننے والے ہیں آپ؟ کیسا عمل ہے آپ کا اللہ رسول کی باتوں پر؟ آپ کی وہ بہن جو جنت کی ضامن ہے آپ کے، اس بہن کے ساتھ آپ کا رویہ اس کا غریب ہونے کی وجہ سے ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آپ کی رضائی بہن آئی، رضائی بہن اس کی ماں کا دودھ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئی کیوں؟ ان کے قبیلے کے لوگ قید کر کے آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے. قیدی تقسیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گئے. وہ آئی آگے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی کو کہو کہ ان کی بہن آئی ہوئی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے تو بہن بھائی تھا کوئی نہیں، پر ہمیں نہیں جہاں کے بتائیں شیمہ آئی ہوئی جو آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، آپ کی انگلی پکڑا کرتی تھی، آپ کو چلایا کرتی تھی، آپ کو نہلایا کرتی تھی. وہ آئی ہوئی حلیمہ کی بیٹی آئی ہوئی ہے. میرے آقا کریم کو سیکھو، ہم نے دین سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. ہمیں عجیب گورکھ دھندے میں علماء نے بھی اس میں کچھ نقص ہے، کچھ ہے خامی، ہماری بھی کچھ خامی ہے کہ ہم نے ان مسائل میں لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا جس کا دین کے ساتھ تعلق نہ تھا، ان کو دین بنا دیا، اور جو چیزیں عین دین تھی وہ ہم نے بیان نہیں آتے. اب آپ دیکھیں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آئی، پیغام بھیجا، آپ باہر تشریف لائے، اپنی وہ چادر اس کو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا گیا، وہ اس کے سر پر رکھی، آنکھوں میں آنسو آئے. شیمہ کیا بات ہے، اتنی دکھی ہو کے بھائی کے دروازے پر آئی ہو؟ یعنی حضور میرے قبیلے کے سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے، ان کا مال مویشی سارا مال غنیمت کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، ان میں میرا خامن بھی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بہن نے دیر کر دی آنے میں، مال تو تقسیم ہو چکا، لیکن خیر میں اندر جاتا ہوں. صحابہ کی جماعت موجود ہے، وہ کتنے پروانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشارے کو سمجھتے تھے، اشارے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی.
کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہا میں اپنے حصے کا مال شیما کو، دیکھیے حکمت دیکھیے، میں اپنے حصے کا مال شیما کو دیتا ہوں، میں اپنے حصے کے قیدی شیما کو لٹاتا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صحابہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے حضور ہم سارے ہی لٹا دیتے ہیں، ہم سارے ہی لٹا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو قیدی کہتا ہے، فرمایا تمہارے غنیمت بکریاں آئی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن میرے دروازے پہ آئی ہے، میں اپنی بہن کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، فرمایا میں مال بھی دے کے بھیجوں گا، فرمایا جو بکریاں مال مویشی آئے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا مال بھی اپنی بہن کو دیتا ہوں۔ صحابہ کرنے لگے آقا آپ نے دے دیا ہے تو ہم بھی اپنا مال جو ہے اپنی بہن کو دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلیم کیا کی ہے، تربیت کیا کی ہے، ہمیں تعلیم کیا دی ہے۔ ہماری بہن کو اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہم جناب قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، ہماری بہن کو اپنے گھر میں اس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا پورا سر ڈھانپنے کے لیے، ہمارے پاس کئی جوڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ جانے جو کام جانے، یاد رکھیں آپ پوچھے جائیں کہ میں قیامت کے میں بھی پوچھا جاؤں گا دن قیامت کے، یہ آپ کی ذی القربہ میں سے ہے، آپ کی قریبی رشتہ داری میں سے ہے، آپ کی جنت کی یہ ثابت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے۔ آج کل اگر نوجوان طبقہ یہ بگڑا ہوا طبقہ ہے، یہ بگڑ گیا کہ اللہ ماشاء اللہ اچھے نوجوانوں کی بھی کمی نہیں ہے، یہ بگڑ گئے، اپنے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے، اور لڑکیاں اپنی سہیلیوں کی عزتیں کرتی ہیں، اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی۔ یہ یاد رکھ لیں، حاصل رسولیہ اللہ کے راہ ایسی اولاد اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ایسی اولاد اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہاں صلہ رحمی ہے، سب سے پہلے کس کا حق بیان کیا؟ والدین کا حق بیان کیا۔ ایک باپ آیا، آگے پہلی بات آ رہی، بات کی سمجھ آ رہی، وہ نہ کہ سپیکر گونج رہا ہو اور بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر بیکار ہو جاتا ہے بیٹھنا، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آگے کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا میری بات سنتا نہیں، میرا حق ادا کرتا نہیں، مجھے خرچ دیتا نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور آگے کہنے لگے، فرمایا کیا تھا؟ آپ نے کہا انت و ابی انت و مالک لابیک، یاد رکھ تو بھی اور تیرا مال بھی، فرمایا تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اس کا مالک نہیں، تیرا باپ اس کا مالک ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں اگر باپ کے پاس کچھ ہے تو بچے اسے مجبور کرتے ہیں کہ زندگی میں سے دے ہمیں، اگر وہ دے دیتا ہے، میں نے دیکھا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں، ایسے بد نصیب بچے بھی ہیں، والدین کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، جب وہ دے دیتے ہیں تو انہیں روٹی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انہیں کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ بیمار ہو جاتے ہیں انہیں دوائی لا کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جب تو بیمار ہو جاتا تھا، قرض لے کر تیرے لیے دوائیاں لاتا تھا، تجھے سردی گرمی سے یہ بچاتا تھا۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں، اب یقین جانیے اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے ہمیں کتے کھا جاتے ہیں، اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے ہمیں بردہ فروش اٹھا کے لے جاتے، ہمیں بیچ ڈالتے، اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے اللہ ہی جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اب یہ کمزور ہو گئے، تو طاقتور ہو گیا، تو آنکھیں اٹھا کے آنکھیں نکال کے ان کو دیکھتا ہے، بتا تو صحیح اللہ کو جواب کیا دے گا؟ اگر اس بوڑھے کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے، اگر اس بوڑھے کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھ تجھے تیری بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا، برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اگر اس بوڑھی کے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے
اس کا دل دکھ گیا تو یاد رکھ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سب سے پہلا حق اس کا اللہ نے سیدھی میں بیان کیا ہے والدین کا۔ نبی کریم مجھے اشارہ کر دینا چاہتا ہے وہ بہت لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وسیلہ کیا ہے؟ میں صرف یہ ذکر کروں، 3 آدمی ہیں، ایک غار میں پھنس گئے، الگ الگ ان کی نیکیاں، ان میں ایک ایسا بچہ ہے، ایسا نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، اپنے بچوں والا ہے، اپنی بیوی والا ہے، رات کو دیر سے آیا، بکریوں کا چرواہا ہے، دیر سے گھر آیا، اب ہمیں تجربہ ہوتا ہے رات کو آنکھ کھل جائے تو نیند نہیں آتی، پھر نہیں آتی نیند پورے آدمی، وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مجھے نیند آ جائے، یا اللہ میں سو جاؤں۔ تو فرمایا بوڑھا باپ سو جائے، بوڑھی ماں سو جائے، فرمایا اس نے تنگ نہ کر، اسے نہ اٹھا آج وہ اپنی نیند پوری کر لے گا۔ اب یہ ماں باپ سوئے ہوئے، وہ دیر سے آیا، بکریاں اپنے باڑے میں ڈالا، دودھ دھویا، دھو کے پیالے میں ڈالا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا، دیکھا سوئے ہوئے ہیں، اللہ لے کے کھڑا ہے، جگاتا نہیں، اور مسلمان نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ تیری عقل میں کیوں پتھر پڑ گئے؟ تیری عقل میں کیوں گھیرا چھا گیا؟ تیرے دل و دماغ سے وہ دور کیوں ہٹا دیا گیا ہے؟ وہ لے کے کھڑا ہے، جگاتا نہیں، جگاؤں گا تو یہ شاید سو نہ سکے، پیالہ لے کے کھڑا ہے، یہ اٹھیں گے، مانگیں گے، میں پیش کر دوں گا۔ ساری رات کھڑا رہا، اپنے بچوں کو ترجیح دی گئی، ساری رات کھڑا رہا، کب بات کھلے، کب کہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور میں کہوں کہ یہ لے پیے تو۔ اب جب زندگی میں مصیبت میں پھنس گیا تو کہنے لگا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ صلہ رحمی اپنے والدین کے ساتھ، اللہ میرے حصے کا پتھر ہٹا دینا، وسیلے کے لیے نیکی کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بات آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں گا، تنس نہیں ہے کسی بات، تنقید نہیں ہے کسی بات، تنقید نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہاں کے آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات عام معاشرے میں رچ بس گئی ہے جی، اللہ بغیر وسیلے سے نہیں سنتا ہمارا، رچ بس گئی ہے، وسیلہ میرے بھائی نیکیوں کا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، وسیلہ دعا کا ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ جو وسیلہ ہم نے بنا لیا ہے نا کہ کوئی بابا جی ہے، ہم ان کی بھی توہین کے قائل ہیں، ان کی قبر بن گئی، ہم بابا جی کو صد مانتے ہیں، بابا جی آپ ہماری، بابا جی کون ہو گئے، آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں۔ یار جس وہ ہستی جو سن نہیں سکتی اس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ بن گیا کہ وہ سن رہا ہے، وہ جو سن سکتا ہے اس کے مطابق ہم نے کہہ دیا وہ سنتا نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جو نہیں سن سکتا، جو نہیں سن سکتا اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہماری بغداد میں حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ سن لیں گے، بغداد میں سن لیں گے، اور جس کو کہا جاتا ہے نحن اقرب الیک من حبل الورید، وہ میرے بھائی بغداد قریب ہے یا یہ شہر قریب ہے؟ آپ سمجھدار لوگ کہتے ہیں، تنقید نہیں میں کر رہا کسی پر، میں نے اللہ کو جواب دے نہ ہی کسی کو میں برا کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ کہتے ہیں میں تیری شارج سے قریب ہوں، وہ نہیں سنتا میری، اور بغداد جو ہزاروں میل دور ہے، وہ تیرا کیسا عقیدہ خراب ہو گیا کہ تو کہتا ہے بغداد والی ہستی سن رہی ہے جو ہزاروں میلوں پر دور ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ جو تیری شارج سے قریب ہے اس کے مسلط کو اتنا بدگمان کر دیا گیا، اتنا بدگمان ہو گیا کہ
کہ میری وہ سنتا نہیں، وہی تو سننے والا ہے. لاتا تو وہ سینتوں والا نوم، اسے تو اونگ نہیں آتی، اسے تو نیند نہیں آتی. خیر یہ الگ ایک موضوع ہے، باتوں میں بات آگے میں کر دوں گا. دیکھیں صلہ رحمی پہ آئے، والدین کا سب سے پہلا حق ہے صلہ رحمی. اب اس نے صلہ رحمی کی، اس نے یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ میں ساری رات دودھ لے کے کھڑا، کس کو راضی کرنے کے لیے کھڑا؟ کس کو؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے حق تیری ماں کا ہے اور سب سے حق پہلا تیرے باپ کا ہے. دنیا میں ہم جا کے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، وہ تیرے گھر میں جنت کا دروازہ ہے میرے بھائی، وہ تیرے گھر میں جنت کا دروازہ ہے، وہ تیرے گھر کے اندر جنت کا دروازہ ہے. وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے. اور کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوما تو کرنا، کس مشقت سے تیرے لیے کما کے لاتا رہا. کبھی اپنے باپ کے پاؤں تو دیکھا کرنا، کس طرح چٹیاں پڑ گئی اس کے پاؤں پر مزدوریاں کر کرتے. کبھی اپنے باپ کے ہاتھ دیکھ تو صحیح نہ، اس کے ہاتھ کیسے سخت ہو گئے، نشان سے ان کے ہاتھ وہ کیا کرتا رہا تیرے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا. وہ ہاتھ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حلال کی روزی اپنے ہاتھ سے کما کے لاتا ہے، اللہ کو وہ ہاتھ بڑے محبوب ہے اور تیرے لیے کما کے لاتا ہے. کبھی ان ہاتھوں کو دیکھ تو صحیح، اور کبھی اس چہرے کو دیکھ تو صحیح جو چہرہ دھوپ کے اندر تیرے لیے دل کو مشقت کر رہا ہے. اور کبھی اس چہرے کی زیارت کر رہا ہے. کتنا بڑا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی میں سب سے پہلے تیرے ماں باپ کا نمبر ہے. وہ یہ ہے کیا چیز، کتنا بڑا اجر دیا. آپ میری بات سنیں، میری کوئی بات سنیں. وقت بہت قیمتی ہے، قدم اٹھا لو. تو میں صبح اٹھا کچھ نہ کرنا اور بابے کی زیارت کرنا. ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں بابی زیارت کے قائل ہے، وہ زیارت کے ہم قائل ہیں. ان کی کہاں تھی؟ حضور نے کہا ہے زیارت کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبی پاک نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم زیارت جانا. فرمایا زیارت کو ان کی کہاں جا کے صبح خدمت نہیں کی. آپ کی توجہ ہے توجہ، خدمت نہیں کی. ابھی ان کو دبایا نہیں، ان کی پیشانی کو چوما نہیں، ان کے ہاتھ کو چوما نہیں، ان کے چہرے کو چوما نہیں. اب ان کو دیکھا ہے. آواز آتی ہے جب تجھے میں نے حج مبرور کا سوال دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے، پیار سے دیکھا ہے. آج اپنے بچے کو تو چومتا ہے، چومنا چاہیے، یہ بھی ایک صلہ ہے. کبھی اس کو بھی سے دیکھ، اس بوڑھے کی بھی تو خبر دے نا، کبھی اس بوڑھی عورت کی بھی تو کبھی خبر لے نا. اس نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، جو کر سکتا تھا اس نے کیا. بگڑ گیا معاشرہ، ٹوٹ گیا معاشرہ. مجھے ایک بچہ کہنے لگا وہ جی میرا باپ چنگا نہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا، غصہ آیا مجھے. میں نے کہا اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہے. میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا محلے میں چنگا بندہ کیڑا ہے؟ کہتا فلانا بندہ بڑا چنگا. تو میں نے کہا بیٹا ایسا کریں آپ داخلہ میں جائیں، اپنے ابا جی کا نام کٹا کے نا جو چنگا بندہ ہے اس کا نام لکھوا لیں. کہتا آپ نے بڑی سخت بات کی ہے. میں نے کہا اس سے بھی سخت بات تو نے دی ہے. تو کہتا دیا کیا ہے؟ سب سے بڑی تجھے اس نے یہ ڈگری دی ہے تو حلال زیادہ ہے. تھوڑی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کو عزت کا سبب بتایا، عزت عطا فرمائی اس سے ایک بندے کی وجہ سے. فلانے دا فلانے دا فلانے دا فلانے دا. اب اللہ نے کیا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، کبھی اس کی زیارت کو کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زیارت کر تجھے کیا ملے گا؟ حج مبرور. اور حج مبرور کے
اچھا پوچھنے والے بھی کیا متوالے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شرائط ہے؟ آپ پوچھنے میں پوچھا حضور اگر صبح یاد کی جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلا او بلو میاں کا موقع، اور اگر 100 مرتبہ بھی زیارت کی جائے تو 100 مرتبہ ہی اللہ حج مبرور کا ثواب دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور جو ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ باقی نہیں۔ اپنے باہر کی زیارت کرتے دیکھ لینے سے دبایا نہیں، بوسے نہیں لیے، کیوں نہ لے تو بوسے، اس نے تیرے بوسے لیتا نہیں تھا، چومتا نہیں تھا، تیرے پاؤں چومتا تھا، تیرے گندے ہاتھ چومتا تھا، تجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا تھا۔ آج تیرا نمبر آیا تو تیرے پاس فرصت نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لے خاسرۃ دنیا والآخرہ، اس بچے کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ایک نعرہ لگا، لیکن عورتوں کو ہدایت کو سین فرمائے، انہوں نے کہا پدر شاہی تھا، یہ دعویٰ کرے نا کتنی دور ہے دین سے، اللہ رسول سے کتنی دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس کی زیارت کر، اللہ تجھے گناہوں سے ایسا پاکیزہ فرما دے گا جیسے تیری ماں نے تجھے آج جنا ہے۔ یہ چند آوارہ مثال لوگ اٹھے، چند آوارہ، بڑا ہلکا لفظ میں بول رہا ہوں، چند آوارہ مثال لوگ اٹھے، انہوں نے کہا پدر شاہی تھا، اگر یہ پدر نہ ہوتا تو پتہ نہیں تیرا حال کیا ہے۔ میں اس کو یہی کہتا ہوں، آگے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب اس کے فوائد کیا ہے؟ ہو گئے نا؟ بس میں آپ کے حدیث بیان کر کے چھٹی لیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في عمله فليصل رحمه۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جی۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، لوگ بغیر پڑھے وظیفہ، بغیر پڑھے، جو بندہ یہ چاہتا ہے پھر روزی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، شرک کرتے پھرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور گمراہی کے دریا میں غرق ہو گئے ہیں لوگ روزی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ بتایا ہے، اور میں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ میری عمر زیادہ کر دے، اور میں فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔